کشمیر میں اکثر سب سے سنتے ہیں کہ ہمیں مذہب حنفی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر مذہب حنفی پر سب ہے، لیکن شیخ ان میں سے کثیر لوگ بدعت اور شرک میں مبتلا ہیں یا شرک کرتے ہیں، تو ہم پر آپ کی کیا نصیحت ہے؟ میں پورے وضوح کے ساتھ یہ بات کہوں گا ہمیشہ، اللہ کا شکر ہے اس مبارک گھر میں اللہ نے 22 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، 25 سال کے قریب ہو رہا ہے بیٹھ رہا ہوں الحمدللہ، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ تاکید کی ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ صحیح مسائل کتاب و سنت کے ڈھونڈ کر کے اس پر عمل کرے، اور حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی، حنبلی، کسی کے اوپر کسی مذہب کے ساتھ رہنا یا کسی مذہب سے چپکے رہنا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور حکام کی اطاعت کرو اپنے، جن کو جو اللہ کے احکام کے مطابق حکم دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، اس میں علماء بھی آتے ہیں، لیکن وہی علماء جو کتاب و سنت کا درس دیتے ہیں، کتاب و سنت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے دین کا تعارف کراتے ہیں، انہی سے علم لینا ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں کس عقل سے، میں عقل کو چیلنج کرتا ہوں، کس دیانت داری سے، کس امانت سے، کس عقل سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ چپکے رہنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اجماع امت کا بھی نام لیتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے، دنیا کا سب سے جھوٹ اجماع جو ہو سکتا ہے یہ ہے، اور سب سے سچا اجماع اگر ہوا ہے تو صحابہ کرام کا اجماع ہے، کتاب و سنت کے عقیدے پر عمل، اور دوسرے مسائل میں کتاب و سنت ہی اصل ماخذ ہے شریعت، اس پر اجماع ہے۔ لیکن جو جھوٹ سب سے بڑا بولا جا رہا ہے، جھوٹ، اللہ کیا اس جھوٹ کے بارے میں پوچھے جائیں گے کہ امت کا اجماع ہے کہ چاروں مذہب میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور رہیں، اگر نکلے تو لامذہبیت یہ جو ہے گمراہی ہے۔ بہرحال یہ سب سے بڑا دنیا میں جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو عالم ہو کر کے اس طرح کی بات کہتے ہیں، لیکن مشکل ہے کہ یہ عالم تو بیج بوئے ہیں تعصب کا کسی مذہب کے ساتھ، ان بیچاروں کے ساتھ، ان کے درمیان، تو ان کا بھی گناہ ان کے اوپر، علماء کے اوپر ڈالا جائے گا۔ علماء کو ڈر جانا چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کہ اتنی بڑی غلط بات کو آپ لوگ دین سمجھ کر کے رواج دیتے ہیں۔ ہمارے دیوبند کے علماء بھی اس طرح کے مجالس، سری مجالس رچاتے ہیں کہ تقلید کے خلاف کیسے کام کیا جائے، تقلید کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جائے۔ آپ نے میں نے بار بار یاد دلاؤں گا کہ آج سے 4-5 سال ہو گئے میں حج کرنے نہیں گیا تھا، اسی درمیان کسی بھائی نے میرے پاس کیسٹ بھیجی مولانا سجاد نعمانی کی، شاید کتاب آپ لوگ دیکھیے کہ نہیں، علماء دیوبند کو مشورہ کے نام سے، نصیحت، خیر خواہی کا، ہم نے اس میں اور ایسی بات نہیں کی، بالکل خیر خواہی کے نام سے اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر آپ حنفی اپنے کو کہتے ہیں تو حنفی بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیدے میں آپ امام کے خلاف ہیں، اور اگر آپ سلوک و تزکیہ میں بھی کسی کے مقلد ہیں تو امام کے مقلد نہیں ہے۔ امام کا سلوک و تزکیہ، ذکر اذکار کا طریقہ پیارے رسول کا طریقہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں ان کے درجات بلند کرے۔ اور اگر آپ نقشبندی، چشتی، یہ جو دین کا جز سمجھتے ہیں، یقیناً یہ سب سے بڑی بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور صبح شام شاید یہ خطبہ آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا اجماع تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، صحابہ کا اجماع ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ید اللہ، کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، جیسے جس چیز کی خبر دی اتنے پر پورے طور پر اس کا اس بات کرتے تھے، نہ کہ ایک لفظ آپ کے یہاں آتا ہے تفویض، تفویض کا معنی ہاتھ کا تو ذکر ہے لیکن پتہ نہیں کیا معنی ہے اس کا، نہیں، ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے، اب اس میں کتنی انگلیاں ہیں، کیا ہے، اس میں انگلیاں بھی ہیں، آپ جانتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان دل ہوتا ہے،
تو یہ سب جتنا بھی خبر ملتی ہے اللہ کی طرف سے ہمیں یقین رکھنا، لیکن کتنی بڑی ہے کیا کچھ ہے اس میں داخل ہونا گمراہی ہے۔ اور پوری تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ پہلا اختلاف جو سننے میں آ رہا ہے تاریخ میں ڈھونڈا ہے، الحمدللہ زندگی یہی سب پڑھنے میں گزری ہے، امام شافعی کے پاس کوئی، امام مالک کے پاس کوئی آیا اور یہی کہتے تھے کہ الرحمن عرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کیف استویٰ، ان کی شامت آئی پوچھنے والے کی کیف استویٰ، کہتے ہیں کیسے مستوی ہے؟ تو امام صاحب کو پسینہ آ گیا، اخذت الرحبہ، سخت پسینہ آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول، کیونکہ اللہ نے نہیں بتایا کہ پیر لٹکا کر کے یا پالتی مار کیا کہ اس میں داخل ہونے کی کے لیے اجازت ہی نہیں ہے کہ اپنے طور پر آپ گھوڑے دوڑائیں۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ پوچھنا تمہارا سوال یہ بھی ایک بدعت ہے اور اس کو ہماری مجلس سے نکالو۔ اس زمانے میں اس قسم کی سختی ہی زیادہ مناسب تھی، مجلس میں پھر داخل نہیں ہونے دیا اس کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کسی مذہب پر رہنا ضروری ہے، وہ بہت بڑی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کے مستقبل میں ہونے کی خبر دی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجاز سے آگ نکلے گی اور جو قیامت کے آثار ہیں اور سب کچھ کی ہمارے بعد یہ سب ہونے والا وہ ہو رہے ہیں، اور اس سے پیارے رسول کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے۔ کسی کو میں نے دلائل النبوہ کہا ہے، لیکن کیا پیارے رسول نے یہ بھی کہا ہے جی کہ جس چیز پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا مدار ہے، یعنی کسی امام کے ساتھ ان کی تقلید میں رہنا ضروری ہے، کبھی پیارے رسول نے کہا کہ ایک امام آئیں گے ابو حنیفہ، میرے بعد ہماری حدیث بھی چھوڑ کر کے تم لوگ انہیں کی اتباع کرنا، جو چیز ان سے منقول ہے اسی پر چلنا؟ کیا پیارے رسول نے ایسی کوئی بات کہی ہے؟ اور پھر کیا پیارے رسول نے کہا نہیں سلوک و تزکیہ میں تم دوسرے کی تقلید کرنا، نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی کی عقیدے میں 300 سال بعد آنے والے، شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ اس کو اسلام کا عقیدہ کہہ رہے ہیں۔ یقیناً پورے طور میں شرم جان بوجھ کر کے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا اثر پڑے، شرم آنی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اشعری عقیدہ ہمارا ہے، تو نہیں محمدی ہوا۔ 300 سال بعد آنے والے کی طرف آپ کے عقیدے کی نسبت، صحابہ کرام کے عقیدے کی بنیاد پیارے رسول نے جس طرح آپ کو عربی جانتے تھے، وہ لوگ استوا بے معنی استوا ہے، ید اللہ کے معنی ید ہے، اور للہ ساق یہ بھی ہے، سب کچھ اس پر جانتے تھے، پورے طور پر یقین رکھتے تھے۔ ایک ذات تھے، ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا اویس قرنی، وہ اپنے ماں باپ، اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ پیارے رسول نے پیارے رسول کا انہوں نے سن رکھا تھا، لیکن ماں کی خدمت چھوڑ کر کے پیارے رسول کے پاس آ کر کے بیعت کرنے سے محروم رہے، ماں کی خدمت میں، ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا۔ اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، پیارے رسول نے ان سے کہا کہ ایک شخص اویس قرنی ہے، حضرت عمر سے کہا اویس قرنی ہے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نہیں آئے، جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانا اور پھر ان سے دعا کی طلب کرنا۔ آپ یقین جانیے حضرت عمر ہر امداد یمن کے نام سے، جو یمن سے گروپ آتے تھے، پوچھتے تھے کہ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہے، نہیں ہے، اتفاق سے ملے ہو؟ تو حضرت عمر نے پیارے رسول کی نصیحت کے مطابق ان سے دعا طلب کی، اور اس کے بعد پوچھا کہ حج کے بعد کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہاں کے امیر جو گورنر ہیں ان کو تاکید کر دیتا ہوں، تمہارے ساتھ خاص خیال رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پوری احب ان اکون من افناء الناس، عام لوگوں کی طرح میں وہاں بھی جا کر کے رہنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن آپ یہ جانے کہ پیارے رسول نے ابھی ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیارے رسول کو خبر دی، اور پیارے رسول نے حضرت عمر کو بات کہی۔ ایک ان کے اعتبار سے دین پر، جن پر دین کا مدار رکھا جاتا ہے، ائمہ کے اعتبار سے ان کی شخصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا پیارے رسول نے کہا ہے کہ میرے پاس آ کر کے میرے بعد آئیں گے امام
शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, पूरे अक्ल को चैलेंज है। यकीनन ये अगर कोई सोचे हमारे उलमाए देवबंद हो या उलमाए मालिकिया हो, उलमाए हनाबिला, अल्हम्दुलिल्लाह हनाबिला ने हमेशा उन्हीं के दरमियान जी रहा हूँ, हमने तजुर्बा किया, पढ़ते वक्त भी तलबा जितने मिलते हैं, तअस्सुब मजहब का नाम ही नहीं है। बहुत से मसाइल हम उसको जमा भी किए हैं जो मजहब इमाम अबू हनीफा के, इमाम अहमद बिन हम्बल के दो कौल हैं, उनमें से जो सुन्नत के मुताबिक है उस पर अमल चल रहा है, नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। अब आप जानिए कि आप करीब में देखेंगे, आप शेख बिन उसैमीन की किताब है शरहुल मुमतिअ, शरहुल मुमतिअ, ज़ादुल मुस्तक़नी, उनकी किताब बहुत अहम है, पढ़ी जाती है और दलील के साथ। बहुत पहले एक किताब अस्सलसबील फी मारिफत दलील, हम्बली मजहब की किताबों की में जो मसाइल है उनकी दलील के बारे में हदीस, वो मैं जब पहले दिन आया तो दूसरे दिन वो किताब खरीदी, अल्लाह के बदले मेरे पास पैसे थे, सन 1966 में हमने पहले वो किताब खरीदी। शेख बिन बुलैही देखें, उसमें भी साफ लिखते हैं कि जिस हदीस से दलील लेते हैं हदीस ज़ईफ़ है और उस पर अमल नहीं करते। शेख बिन उसैमीन ने लिखा है, मजहब में है ज़ादुल मुस्तक़नी में, कि पेशाब पैखाना करते हुए चेहरा जो है काबे की तरफ, हदीस शरीफ में है ला तस्तक़बिलु क़िबलता वला तस्तदबिरुहा, पेशाब पैखाना करते हुए काबे की तरफ पीठ या चेहरा करके ना बैठो, वलाकिन शर्रिक़ू ग़र्रिबू, दूसरी तरफ कर लो। उसमें उन्होंने मजहब हम्बली में ये भी लिखा है कि चांद और सूरज की तरफ चेहरा करके भी पेशाब पैखाना ना करो, पेशाब पैखाना ना करो। अब इधर काबा है, इधर शाम है, इधर नहीं कर सकते हैं, आपको जरूरत पड़ी शर्रिक़ू वग़र्रिबू, सूरज निकल के खड़ा है, अब आप किधर पैखाना करें? आप सोच लीजिए। तो उन्होंने साफ लिख दिया कि ये जो है काबा की तरफ पीठ करके पेशाब पैखाना करने की ना करने की दलील तो है, लेकिन ये कि सूरज की तरफ, चांद की तरफ चेहरा ना करने की दलील नहीं है, इस वजह से मसला सही नहीं। आप देखिए ये हम्बली हैं, लोग कहते हैं यहाँ वाले हम्बली हैं, हम्बली होते हैं तो 20 रकात पढ़ते हैं। बहरहाल जायज, तमाम भारत पुराने जमाने से हमने सुना है, देखा पढ़ा भी है कि मलिक अब्दुल अजीज अल्लाह ताला उनको, उनके दर्जात को बुलंद करे, जब वो बरसरे ममलकत आए, यहाँ भी कब्जा हुआ, तो हर चीज को सुन्नत के मुताबिक करना चाहते थे। आपको यकीन होगा, सुनिए जरा सा तारीख के झरोखों में झांक करके देखें तो वो यहाँ भी कहते थे कि तरावीह तो असल सुन्नत 8 है, और पूरी ममलकत में पुराने जमाने से अब भी हर मस्जिद में 8 दिन 11 नमाज या 13 पढ़ी जाती है। आप यकीन जाने, और कहीं कोई नमाज, हाँ कोई अपना आदमी बना ले मस्जिद, उसमें चुपके से अपना जितना चाहे पढ़ ले, अलग है वो, लेकिन सरकारी तौर पर उन पर कोई वो नहीं है कि नहीं कैसे ही होना चाहिए। शाह अब्दुल अजीज ने कहा इसको हम सुन्नत के मुताबिक रखना चाहते हैं, तो यहाँ के उलमा भी बड़े अक्लमंद, उन्होंने कहा ऐसा कीजिए कि एक इमाम जो है 10 पढ़े, दूसरे इमाम 10 पढ़े, जिसको 10 का पढ़ना होगा अपना निकल करके वितर पढ़ लेगा या इंतजार करेगा, वितर बाद में पढ़ लेगा, और नहीं तो निकल जाएगा। तो इसको उन्होंने पसंद किया। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 3 11 पढ़ा रहे हैं या 13, तो दूसरे लोग बाद में सब अपनी अपनी सफों के साथ अलग अलग नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे, तो हरम का मंजर जो है वो पुराने अंदाज पे हो जाएगा। तो उन्होंने इसको पसंद किया। और आप ये भी जानिए कि आया था मसला, उसको लिखा है लोगों ने तारीख में, जैसे सुलेमान नदवी और कौन कौन आए थे, और दाऊद गसनवी रहमतुल्लाह अलैह, कुब्बे मदीना को उन्होंने कहा कि ये भी एक प्यारे रसूल की सुन्नत के खिलाफ है, इसको खत्म करना चाहिए। उन्होंने बाकायदा कहा कि इसको बराबर कर दिया जाए छत इसकी। तो लोग जो है वाकई बड़े ही हिम्मत से काम लेते थे। उन्होंने कहा देखिए ऐसा ना कीजिए, उलमा की एक कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए। तो बुलाया दुनिया से, तो उसमें बहुत से उलमा ने कहा कि नहीं गिरा दिया जाए। कुछ उलमा ने इशारा किया कि जिसने बनाया वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों की, यहाँ के उलमा का इशारा था कि लोगों के दिलों में आया है कि अब्दुल अजीज जो है सब चीज बदल रहे हैं, इस वजह से रहने दीजिए उसको और ना गिराए। तो उस तरह उन्होंने, वरना सब चीजों को आप जाने, इसी मकबरतुल माला में
حضرت خدیجہ کے قبر کے اوپر پرانا فوٹو آپ دیکھیں، بہت بڑا قبہ بلڈنگ اور قبہ بنا ہوا ہے، چمگھٹا لگتا تھا مرد عورتوں کے اختلاط کے ساتھ، اس کو بھی اور تمام اور دوسرے قبروں کے ساتھ بہت بڑے بنے ہوئے، سب کو الحمدللہ انہوں نے گرایا۔ مسجد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے اوپر آپ جائیں گے دیکھیں گے ابھی بھی وہ کالا پتھر جو کنارے لگا ہوا ہے وہ اصل بلڈنگ کی بنیاد پر ہے، اس کو بھی گرا دیا انہوں نے، وہاں بھی بہت بڑا میلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ کہاں چلے گئے ہم؟ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اصل دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ورنہ قیامت کے دن پیارے رسول بھی شکایت کر سکتے ہیں، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ تعالیٰ میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کتاب اللہ سنت رسول یہ واجب الاتباع ہے، اور ہمارے ائمہ کا احترام ہر شخص کے اوپر ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں فتویٰ دیا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا گئے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، اصول فقہ ہمارے ائمہ کہی تھے کہ صحیح حدیث ہو تو وہی ہمارا مذہب ہے۔ اور پھر کتنے مسائل عقیدے کے انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، لیکن آپ عقیدے میں تو اپنے کو نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، رفاعی، چشتی پوری دنیا میں یہ سب مشہور ہیں، اور سب چاروں مذہب کے نام سے الگ ہے، اور پھر اور کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں سب کو برداشت کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کتاب اور سنت پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا۔